اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، گزشتہ کلاس میں ہم نے ادغام کے تسلسل میں نون ساکن اور تنوین کے ادغام کے متعلق تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ مختصراً میں دہرائی کروا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین کا ادغام، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام ہوتا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کا ادغام دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک ادغام غنہ کے ساتھ اور دوسرا ادغام غنہ کے بغیر، یعنی نون ساکن اور تنوین کو جب حروف یرملون میں سے کسی حرف میں ملاتے ہیں تو اس وقت دو حروف ایسے ہیں جب ان میں ملائیں گے تو غنہ نہیں ہوگا، وہ دو حروف را اور لام۔ اس کی مثال بھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا ہے۔ اسی طرح جب غنہ ہوتا ہے وہ ہیں چار حروف، نون ساکن اور تنوین کے بعد یا، میم، نون اور واو، یہ چاروں حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہم کل کے سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین سے ہی متعلق ایک اور قاعدہ پڑھیں گے۔ وہ قاعدہ ہے قاعدہ اخفا، یعنی نون ساکن اور تنوین کا اخفا۔ اخفا کہتے ہیں ناظرین کرام کسی چیز کو پوشیدہ کرنا، پوشیدہ رکھنا، یعنی چھپانا۔ تجوید کے اصطلاح میں اخفا کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے آواز کو پوشیدہ ادا کرنا۔ نون ساکن اور تنوین کا اخفا کب ہوتا ہے؟ وہ 15 حروف ہیں، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد وہ 15 حروف آئیں گے، یعنی ان میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ وہ 15 حروف میں پڑھ دیتا ہوں، آپ اسکرین پہ باقاعدہ دیکھیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ 15 حروف ہیں۔ ان میں سے کوئی حرف بھی آ جاتا ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد تو نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ مثال کے طور پر من قوم، اب من نون ساکن آیا، نون ساکن کے بعد قوم، قاف، دو نقطے والا قاف آیا تو نون جو ہے وہ مکمل ادا نہیں ہوا بلکہ اس کا اخفا ہوا ہے، یعنی من قوم ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے پڑھا ہے من قوم۔ اسی طرح اور میں ایک مثال دے دیتا ہوں، من کانا، من نون ساکن آ گیا، کانا کاف، یعنی نون ساکن کے بعد کاف آیا جو کہ میں نے جو 15 حروف بتایا اس میں سے ایک یہ حرف ہے، تو یہاں پہ من کانا، نون کو پوشیدہ ہم نے ادا کیا ہے۔ ہم نے یہ نہیں پڑھا من کانا بلکہ ہم نے پڑھا ہے من کانا، تو یہ ہے اخفا۔ پھر سے میں دہرا دیتا ہوں، نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف جو میں بتا چکا ہوں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور تنوین کا اخفا ہوگا۔ اور اخفا کے میں نے 2 مثال بھی دے دی ہیں آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ اب ہم جب
پڑھیں گے تو یہ قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، اب ہم مشق شروع کرتے ہیں قاعدہ نمبر 30 کے تحت۔ قاعدہ نمبر 30 کے تحت ادغام کے مشق چل رہی ہے۔ یہاں 5 حروف کا ملنا، یعنی 5 حروف کو تشدید کے ذریعہ سے آپس میں ملا کر پڑھنا، اس کی مشق کرائی جا رہی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در، دری، دری، دریٌ، دریٌ، کوكب دری یوقد من۔ ناظرین کرام، کوكب دو، یہاں جو بن یعنی تنوین ہے اس کے بعد دال، جو میں نے 15 حروف بتائے ہیں اس میں سے ایک یہ حرف ہے، تو یہاں پہ تنوین کی جو آواز ہے وہ اخفا یہاں ہوگی۔ کوكب دو، ہم یہ نہیں پڑھیں گے کوكب دو، بلکہ کوكب دو، یہ اس کی آواز ہوگی۔ کوكب دری یوقد من، حق للسائل۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 30 کے تحت الفاظ کی مشق ہو گئی ہے۔ اب ہم قاعدہ نمبر 31 پڑھتے ہیں۔ 31 کے تحت 6 حروف کا آپس میں ملنا، یعنی تشدید کے ذریعہ سے 6 حروف کا آپس میں ملا کر پڑھنا۔ شروع کرتے ہیں۔ رلو، رلج، رلجی، 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 یغ، فی بحر اللجی یغشاہ۔ قاعدہ نمبر 31 کے تحت مشق ختم ہو گئی ہے۔ اب ہم قاعدہ نمبر 32 کی شروعات کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 32 ہم شروع کریں گے۔ قاعدہ نمبر 32 کے تحت اب تک جتنے ادغام کے قواعد ہم پڑھ چکے ہیں، مثال کے طور پر ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین، اسی طرح نون ساکن اور تنوین کا ادغام جب یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے، اور اسی طرح نون ساکن اور تنوین کا اخفا جب 15 حروف میں سے کوئی آتا ہے، یہ تمام قواعد کے تحت ہی یہ الفاظ آ رہے ہیں جس کی ہم مشق شروع کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ قط، وط، اغ، کل، مل، اللہ، سو، او، لد، لک، حل، وو، میو، میو، لین، این، میو۔ اس لائن کے نیچے باقاعدہ ایک تحریر موجود ہے۔ میوا اور میو اور لیا وغیرہ پڑھنا غلط ہے، نون غنہ کی آواز نکالنی چاہیے۔ جیسا کہ میں نون ساکن اور تنوین کے ادغام کے تعلق سے بتا چکا ہوں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے جو 4 حروف ہیں
واو، نون، میم، یا، ان چاروں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام غنہ کے ساتھ ہوگا. اس لیے میوں وا، نون ساکن کے بعد واو آیا یرملونا میں سے ایک حرف، میوں وا، اس کو اس طرح پڑھیں گے نہ کہ میوا، تو یہ غلط ہو جائے گا میوا. ہم پڑھیں گے میوں وا، یعنی 2 سے 3 سیکنڈ ناک سے غنہ کی آواز ہم نکالیں گے. میوں وا، میں یو، اس طریقے سے. عم، من، ام، مم، کم، کم، قد تبین الرشد، راودته اذ ظلموا، احطت، یکن لہن من لدنک. ناظرین کرام، لدن کا نون ساکن کے بعد کاف آیا. جیسا کہ میں اخفا کے قاعدے میں بتا چکا ہوں کہ نون ساکن کے بعد جو 15 حروف میں بتایا ہوں اس میں سے کوئی اگر حرف آتا ہے تو نون کا اخفا ہوگا. اس لیے میں نے دن کا اس طریقے سے پڑھا ہے، نہ کہ دن کا اس طرح سے نہیں پڑھا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر 15 حروف جو میں بتا چکا ہوں گزشتہ کلاس میں اس میں سے کوئی ایک آتا ہے تو ہم باقاعدہ یہاں پہ اخفا کریں گے نون کا. عصوا وکانوا، هل لنا، عفوا وقالوا، تستطيع عليه، آووا ونصروا، من ورائهم من ينشأ، عم و من نكث، لن يؤخر الله من ولي في معزل، يا بني اركب معنا، أن يمدكم من يوم، من ماء، من وال، من وجدكم، أن يحيي الموتى، عبدتم، قل لا أسألكم، لن يجعل من روحي، أليس، ألا، إن عبدت، قل ربي، مهدت، إن مسه الشر من ربهم، عجل لنا، بل لله
من مدکر یبین لنا من یتبع یوجہہ امن لا یہدی الا ان یہدی نطفة من منی یمنی قل لن یصیبنا عمن یشاء لکم من ملجأ یومئذ وممن ينقلب یأتیہم من نبی فہم من مغرم مثقلون کأی من نبی من رب رحیم علی ہدی من ربہم ممن ممن معک لکم مما نخلقکم من ماء مہین ظل من یحموم من رب تنزیل من رب العالمین۔ ناظرین کرام، قاعدہ نمبر 32 کے تحت ہم مشق کر رہے تھے۔ آج ہم نون ساکن اور تنوین کا اخفاء اس تعلق سے پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔